السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے آج حتمی اعلان ہونا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف جو سول نافرمانی کی خواہش مند تھی، اب بظاہر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شاید اسے کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے گا، کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے ابھی تک نہ تو اسٹرکٹ اس حوالے سے کوئی پالیسی لائن موجود ہے، اور نہ ہی میرا خیال یہ ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے لیے ابھی حتمی طور پر تیار نظر آتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 24 نومبر کے حوالے سے احتجاج تھا، اس کے اندر جس طریقے سے خود کارکنان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خود سی ایم صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوئی، لیکن جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوتا رہا اس کے بعد یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو کسی نئے احتجاج کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور چاہیے ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت کا فائدہ یہ حکومت اٹھاتی ہے یا پھر نہیں، کیونکہ جو مذاکرات کی ایک آفر پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اسد کیسر صاحب کا کہنا ہے۔ تو اگر ایسا ماحول بنتا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی راہ اختیار کریں تو یقیناً جمہوری حوالے سے یہ بہت ہی احسن اقدام ہوگا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ایک سے زائد مرتبہ یہ جو آفر خود پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہے، حکومت انٹینشنلی اس کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی ہے یا ٹائم گین کرنا چاہتی ہے، یا پھر ان کے بیک آف دا مائنڈ آخر چل کیا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کال آؤٹ کر لیا گیا ہے کل کے روز، اور دوسری یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جے یو آئی فے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بظاہر حکومت سے کوئی خاص خوش نظر نہیں آتے۔ ایسے میں اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر لانا، ان سے بات چیت کرنا اور اس معاملے کو آگے بڑھانا یقیناً ایک اچھی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر ہر طرف سے حکومت کے لیے بھی پریشر بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی پوری سچویشن کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ رؤوف صاحب سے تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کیونکہ آج کی جو ڈیٹ تھی اس حوالے سے سول نافرمانی کنیکٹڈ تھی، لیکن اب وہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نے ابھی اس کو ہولڈ کروایا ہے یا ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا ٹائم صحیح نہیں ہے؟ نہیں، خان صاحب کی طرف تو مطلب اس کا ڈیٹ انہوں نے 16 کی کنفرم کر دی ہوئی تھی، لیکن کچھ اس کے خد و خال ایسے تھے جو کہ فائنلائز نہیں ہو پائے تھے۔ اس سلسلے میں آج چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور صاحب گئے تھے اٹیالہ، اور خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کوشش انہوں نے پوری کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ واپس آ گئے۔ اب خان صاحب کی حتمی انسٹرکشنز کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ فارملی لانچ نہیں کر سکتے، تو جس دن بھی ملاقات ہو جاتی ہے، کل ہو جائے پرسوں ہو جائے، تو اس کے بعد ہی ہم لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کوئی ایک ڈیفینیٹیو جو پروگرام ہے اس کا اعلان کر سکیں۔ ہاں، لیکن سر اس میں اچھا نہیں ہوگا کہ اگر تو پی ٹی آئی نے کہا بھی ہے کہ ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں اگر حکومت انٹرسٹڈ ہے، دیکھیں ایک بڑی پیش رفت ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بجائے وہ اب حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے، اور اگر اٹھاتی ہے تو پی ٹی آئی کس ایجنڈے کے تحت مذاکرات کے لیے بیٹھے گی؟ دیکھیں، جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کو قائم رکھنا، اس کو مینٹین کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اب اس ملاقات کے بارے میں خان صاحب کو کمیٹی بنائے اور انسٹرکشنز دیے کہ جی آپ جائیے بات کیجئے، میرا خیال ہے تقریباً 1 ہفتہ ہو رہا ہے، رابطے بھی ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ میں نے بسا اوقات کہا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی تو آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی مسائل کا حل جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے، اور اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں، ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں، ان میں اشد ضرورت ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی فضا جو ہے نا وہ کریٹ کی جائے، اور اس کے لیے پارٹیز کا آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنا وہ ناگزیر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ نمبر 1 رسپانڈ فوری طور کے اوپر کرتے، نمبر 2 کوئی ایک جسے کہتے ہیں سی بی ایم کہتے ہیں، کوئی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک اسٹیپ لے لیتے۔ مثلاً میں فیل کرتا ہوں کہ جو بے گناہ قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاسی قیدی، جو ضمیر کے قیدی ہیں، جو 1.5 سال سے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ریلیز کرنے میں لازمی بات ہے کہ جی وہ کیسز تو چل رہے ہیں، تو وہ جب بھی کورٹس ان کو بلائیں گی وہ پہنچ جائیں گے، تو جیل کی بجائے وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے، تو ایک پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ میں فیل کرتا ہوں کہ اس محاذ کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ ابھی تک کم از کم ناکام رہی ہے، لیکن مذاکرات کے علاوہ کچھ آ رہا نہیں ہے۔ مذاکرات جیسا کہ آپ نے ابتدائیہ میں
فرما رہی تھیں کہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے, میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں, اور باقی بھی تمام لوگ جو اچھا ایجنڈا کیا ہوگا؟ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے, اس کے علاوہ اور کن چیزوں کے اوپر بات ہوگی؟ کیونکہ آبویسلی حکومت بھی کچھ چیزیں لے کر بیٹھے گی, آپ کی جماعت بھی. ایک تو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بھی خواہش ہے, اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے؟ جی 3 باتیں ہیں ہماری. نمبر 1 بات تو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے, جو کہ آلریڈی میں نے کہا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ ہے یہ جو کانسٹیٹیوشنل 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس کو ریویو. اور نمبر 3 جو ہے وہ مینڈیٹ کی جو چوری ہے اس کے اوپر آگے پروگریس کرنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہو رہی, کیونکہ جو ٹرائیبیونلز ہیں وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہے, وہ آلریڈی 180 ڈیز سے ایکسٹینڈ کر گئے ہیں. جن حلقوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکے. ٹھیک, 47 فارم 47 کے جو تک ہے. اس کے علاوہ ہماری وہ لانگ سٹینڈنگ جو ڈیمانڈس ہیں وہ ہے کہ جی 9 مئی کی جو سچویشن تھی اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور جو فیبرری 8 کے الیکشنز تھے اس میں جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور اس کے اب یہ 26 جو نومبر کا ایک یہ اس کے اوپر بھی ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈس جو ہیں یہ دیکھیے, اگر آپ کمیشن بنا دیتے ہیں تو کمیشن کو تو خود آپریٹ کرنے میں, کام کرنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے, تو یہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ڈیمانڈس وہ ہم اکنالج کرتے ہیں کہ اس میں وقت لگے گا. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ سیاسی قیدیوں کی رہائی جو ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرے گی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے. سر اندازاً ابھی بھی کتنی خواتین ہوں گی پی ٹی آئی کی جو جیلوں میں ہوں گی آپ کے خیال میں اپروکسیمیٹ؟ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو سب سے پرومیننٹ کچھ تو ہماری یعنی جو جیسے ہے, عالیہ صاحبہ تھیں, جو عالیہ آ گئی ہیں, صنم آ گئی ہیں, وہ آ گئی ہیں. لیکن آپ کے خیال میں ابھی بھی ایک نمبر موجود ہے؟ جی موجود ہے, میرے خیال 5 یا 6 ہیں ابھی بھی, جو ان میں سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری پرومیننٹ. صحیح. اچھا اب سر یہ بتائیے گا کہ اب بظاہر اس وقت گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک چیز تھوڑا میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو اسٹیٹمنٹس جس طرح کے دے رہے ہیں بڑے ہارش قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں, اور وہ ایک سی ایم کا عہدہ بھی رکھتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ان کا انٹریکشن پرائم منسٹر سے بھی ہو رہا ہے, ان کا انٹریکشن باقی پلیٹ فارمز پہ بھی ہو رہا ہے, تو لیکن اگر وہ کے پی کے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ گفتگو کرنا کہ ہم اگلی بار آئیں گے تو ہم اسلحہ لے کر آئیں گے اسلام آباد, یا ہم اس طرح برداشت نہیں. آپ کے خیال میں اب آبویسلی پی ٹی آئی کو گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے کے پی میں ڈیلیور تو کرنا ہے, تو اگر وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ آئسولیشن میں چلا جائے گا صوبہ؟ نہیں, دیکھیے آئسولیشن کی بات نہیں ہے یہاں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ مان نہیں رہی تھی کہ جی یہاں گولی چلی ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ مان گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی ہمیں دیجیے, نام دیجیے, وہ ہم دے دیے ہیں ہم نے. اب اس کے اوپر بھی گورنمنٹ اپنے کوئی اور فردر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ اپنے صوبے میں جاتے ہیں جہاں کے لوگ آلریڈی ان کی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ چل جاتی ہیں. اس کا مطلب لٹرل نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ایسا ہوگا. تو اس کو لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہیے. انہوں نے ایک صوبہ چلانا ہے. دوسری بات ہے کہ ان کا, جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ان کا انٹریکشن تو ڈیلی بیسس کے اوپر ہے, سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ بھی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ کے پی میں ایک ریسٹ پروونس بارڈر کے اوپر سچویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے, تو وہ جانتے ہیں کہ ادھر کا بھی کیا موڈ ہے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ہماری بریک تھرو ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں علیم گنڈا پور صاحب نے ایک بہت میجر رول پلے کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب بھی وہ رول پلے کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ مطلب ہمیں اب شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. کولڈ رسپانس ہے. بلکہ انہوں نے ایک کیمپین لانچ کیا جی کہ ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہم منتیں کر رہے ہیں. تو یہ سیریسنس جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا. آئی تھنک دس از انفارچونیٹ. یہ بدقسمتی ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں اس قسم کا رسپانس آیا. اچھا, لیکن ایک طرف رؤوف صاحب سر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات شاید کریں گے, اور آپ کی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہے. آج اس حوالے سے جو ہے 9 کے قریب لوگ ہیں ان پہ فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے, اس میں یاسمین صاحبہ بھی شامل ہے. تو آپ کے خیال میں یہ پیرالل ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے اور پیرالل سزاؤں کا بھی جو ٹریک ہے اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے پھر پی ٹی آئی سفر نہیں کرے گی؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے سیریس رسپانس نہیں آیا تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. دیکھیے اگر آپ نے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل کرنا ہے تو کم از کم سٹے کر دیں ان کیسز کے اوپر, تاکہ ان کو آگے نہ بڑھائیں اور انڈائٹمنٹس نہ کریں اور لوگوں کو نامزد نہ کریں. تو اس طریقے سے تو مملکتیں نہیں چلتی ہیں, راستے نہیں چلتی ہیں. تو یہ مطلب حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے, بیٹھ کے سوچنا چاہیے, اپنے اسٹیک ہولڈرز جو باقی ہیں ان سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ معاملہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, اور جو ابھی تک
الفاظ کی حد تک جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سامنے آنی چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی زیادہ سیریسلی اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ تو ابھی سر ویسے ڈائلاگ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ کوئی فائنل ہو سکا؟ گورنمنٹ نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ ہاں ہم واقعی کر رہے ہیں، یا ابھی بھی یہ چیز ویگ ہے، مطلب ہوا میں موجود ہے کہ پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل یہی سچویشن ہے ثنا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو clarity نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ چیز جو ہے وہ کنکریٹ شیپ میں سامنے نہیں آئی کہ جی کل اتنے بجے اس جگہ ہماری پہلی میٹنگ ہوگی، وہ نہیں آئی۔ تو جب تک وہ نہیں آتی اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں ہماری خواہش ہے پی ٹی آئی کی کہ مذاکرات ہوں اور بات آگے بڑھے۔ اچھا، تو مذاکرات کے لیے وہی ٹیم فائنلائز ہوگی جو یا ہو چکی ہے جس کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا؟ 5 پہلے تھے، 2 اور انہوں نے اور شامل کیا، تو 7 ممبرس کی ٹیم ہوگی۔ اچھا، یہ ایک کانسپریسی ہے، لیکن میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ ضرور کریں کہ کیا یہ کانسپریسی اپنی جگہ صحیح تھی کہ خان صاحب کی اہلیہ چاہتی تھی کہ مذاکرات ان سے یا ان کے جو نمائندے ہیں ان سے کیے جائیں بجائے اس کے کہ ان سیاسی لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، پارٹی میں ایک لیڈر ہے ثنا، وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کا نام عمران احمد خان ہے۔ وہی جو کہیں گے وہی ہوگا۔ انہوں نے کمیٹی نامینیٹ کی ہے، وہی فائنل ہے، وہی کمیٹی مذاکرات کرے گی۔ یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، جو پروپیگنڈا ہے، میں تو آنیسٹلی اس کے اوپر بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ وہی کریں گے، خان صاحب کی نامینیٹڈ ٹیم جو ہے وہی مذاکرات کرے گی۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی جو چل رہی تھی وہ یہ کہ اگر تو کے پی کے کی طرف سے پھر دوبارہ ایسا کوئی ایڈونچر کیا جاتا ہے احتجاج کا یا تحریک کا، جس طرح گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک آپشن بھی غور کر رہی تھی وفاقی حکومت کہ پھر اس حکومت کو ہی ختم کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کیا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کر سکتی ہے حکومت؟ کے پاس آپشن ہے، ان کو تو صوبائی اسمبلی میں اکثریت تو چاہیے یا ووٹ تو چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے اگر گورنرشپ بھی لانی ہے۔ کے پی گورنرشپ، دیکھیے گورنر راج نافذ کرنا بڑا مشکل کام ہے اب پاکستان کے آئین کے مطابق، لیکن پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اس ملک میں پچھلے 2.5 سال کی آئین کی قدر کہاں ہے، کہاں موجود ہے؟ آئین تو بری طرح تباہ و برباد کر چکے ہیں، قانون بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنلی اگر موو کریں گے تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس صورت میں کے پی اسمبلی کی طرف سے ریزولوشن پاس ہونا ہوگا وفاقی حکومت کے لیے کہ وہ گورنر راج نافذ کر دیں، تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو ریزنٹمنٹ ہے جو وہ بہت زیادہ ہے اور وہ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ باقی رہا کہ یہ کوئی ایڈونچرزم کریں گے، بالکل کر چکے ہوئے ہیں، 2.5 سال سے یہی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی آئین سے متصادم کوئی کلاز لا کے ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اگر صوبے کو، لیکن آئی مسٹ وارن، یہ بہت ہی وفاق کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا اگر اور زیادہ ایلینیٹ کیا جائے گا کے پی کو، اور زیادہ انٹیگنائز کیا جائے گا کے پی کو۔ آلریڈی بہت زیادہ ایلینیٹ بھی ہو چکا ہے، انٹیگنائز بھی ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں اب زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اس کو ایلینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ایسا کوئی قدم جو ہے میرا خیال ہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اچھا، لاسٹلی سر یہ بتائے گا کہ اب خان صاحب سے جس طرح آج تو میٹنگ نہیں کر سکے گنڈا پور صاحب، لیکن اگر ہوتی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے فار ایگزامپل فرسٹلی کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں، یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک اور احتجاج کریں، تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ کنونسڈ ہوگی اس بات سے کہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز پہ جایا جائے؟ الٹیمیٹلی تو ثنا وہی ہوگا جو خان صاحب کہیں گے، لیکن ہم لوگ بہت فرینکلی ڈسکس کرتے ہیں اس کو پولیٹیکل کمیٹی کے لیول کے اوپر، کور کمیٹی کے لیول کے اوپر بھی، اور وہ پھر اس میں جو آراء ہوتی ہیں ان کو ہم انکیپسولیٹ کر کے خان صاحب تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ تو خان صاحب کا۔ اگر کل وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے تو پھر ہوگا، پھر پارٹی کیونکہ وہی لیڈر ہیں جن کا کہ جن کا ڈیسیجن ہونا چاہیے، پارٹی کی اونرشپ بیسکلی۔ اچھا، ایک اور جو اہم چیز وہ یہ تھی، میں چلتے چلتے آخری سوال اس پہ بھی کر دوں، وہ یہ کہ جے یو آئی فے کی طرف سے بھی ایک احتجاج کی کال دی جا رہی تھی بل کے اوپر، اور اس کے اوپر انڈر پریشر آ کر حکومت اب کل جوائنٹ سیشن بھی بلا رہی ہے بل پیش کرنے کے لیے مدارس کا، لیکن آپ کے خیال میں اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو پروبیبلی جے یو آئی فے شاید اس کو نہ ایکسیپٹ کرے، لیکن اگر وہ پھر احتجاج کا آپشن لیتی ہے تو کیا پی ٹی آئی بھی اس اپرچونٹی کو اویل کرے گی کہ ان کے ساتھ شامل ہو؟ ہم پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں جی، اگر کسی کے ساتھ کوئی ہماری افینیٹی بنتی ہے، ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ بنتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی۔ جے یو آئی کے ساتھ بھی ہمارے مراسم جو ہیں وہ بہت امپروو کر چکے ہوئے ہیں پچھلے 6 7 8 مہینوں میں، اور ہم اس کو فردر کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے بھی اگر کوئی اس ملک کی سیاست کے لیے، اس کا آئین کے لیے، قانون کے لیے کوئی ایک جدوجہد کرنی ہے تو بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہوگی۔
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन पाकिस्तान तहरीक मुश्किल वक्त से ज़रूर गुजर रही है, लेकिन बहसीत अपोजिशन जमात ये भी अपनी जगह एक मुसल्लम बात है कि सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है और हुकूमत को मुज़ाकरात करने भी हैं, तो यकीनन मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए दोनों तरफ के जो अहबाब हैं उनकी गुफ्तगू सुननी होगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जा चुकी है अपने मुतालबात के लिए, उनका क्या टेक है इस पर उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत सिविल नाफरमानी की जो तहरीक शुरू करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान था, उसके गुब्बारे से हवा तो निकल गई, लेकिन उस मामले से निपटने के बाद जो दूसरा चैलेंज इस वक्त की हुकूमत को दरपेश है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इस हुकूमत को हर मुश्किल वक्त में न सिर्फ ये कि भरपूर तरीके से इसका साथ दिया, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रंट फुट पर आकर उस तरमीम के लिए काम किया, यकीनन काबिल सताइश तो है। लेकिन इस के जवाब में जो वादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए गए थे वो वादे वफा होते हुए नजर नहीं आते। माजी में भी इसकी कई मिसालें हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये गलतियां की गई, लेकिन अगर इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना मुतालबात को एड्रेस नहीं किया जाता तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टेबल को टर्न करने की सलाहियत रखती है या फिर नहीं? और अगर सलाहियत रखती भी है तो जो जमहूरी इख्तियार की पासदारी की बात बार बार की जाती है, पार्लियामेंट की बात की जाती है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो टफ टाइम इस वक्त की हुकूमत को देने के लिए तैयार होगी, खासतौर पर एक ऐसे माहौल में जब उनके सूबे में मौजूद अपोजिशन यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी ये इंडिया दे चुकी है कि वो शायद इस हुकूमत से रुखसत हो जाए। अब देखना ये होगा कि आया वाकई इस हुकूमत को अपनी गलती का एहसास होता है या फिर नहीं, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत ना तो इत्तेहादियों ना ही अपोजिशन को मुतमईन करने में कामयाब नजर आती है। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ सेगमेंट में मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना कॉम्प्रोमाइज़ किया पिछले कई सालों में, तमाम तर गलतियों के बावजूद भी गैर हतमी नताइज जो आते थे, जो बाद में हतमी हो जाते थे, उनको भी एक्सेप्ट किया, ज़बरदस्ती हरवाए भी गए, ये सब कुछ फेस करने के बावजूद भी ये हुकूमत कदर नहीं कर सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। खैर इसको जरा मैं तल्ख अल्फाज में नहीं कहता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने पहले भी हुकूमत का साथ दिया या इनका मुस्लिम लीग का साथ दिया और हम हुकूमत में इकट्ठे थे। मौजूदा जब सेटअप आया पिछले इंतखाब के बाद तो उस वक्त हमने ये महसूस किया कि मुल्क ज्यादा बहरानों का शिकार है और किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं है, तो जिस जमात के पास अक्सरियत है उसको हुकूमत बनानी चाहिए। जब हमारी हुकूमत साजी का अमल जारी था तो हमारे मुज़ाकरात हुए, उसकी लिखी हुई कुछ तहरीरें हैं, इन्हें एक मुआहदा है जो 25 पॉइंट पर मुश्तमिल है, जो आपके पास है मौजूद, हमारी और मुस्लिम लीग की क़यादत का साइंड है वो, और उसमें कुछ चीजें तय हुई थी। हम आज तक सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में कह रहे हैं कि उनके ऊपर अमल दरामद करें। हमारी जमात के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी के बारे में, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 26वीं तरमीम में काम किया तो हमारे साथ ये करें और वो करो। उसके ऊपर जो अभी तक जितना वक्त लगा है, यानी बिलावल साहब प्राइम साहब से मिले, हमारी कई हमारी मीटिंगें हुई हमारी कमेटियों की, पंजाब की हुकूमत के साथ हुई, वफाकी हुकूमत के साथ हुई, लेकिन अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी सी बदजनी जो पैदा हो रही है, जिसपे हमारे कुछ साथियों के लहजे तल्ख हो जाते हैं, जनरली होते हैं, वो इसीलिए है कि हमें यूं महसूस होना शुरू हो गया है कि ये लिंगर ऑन करके टाइम बाय किया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। हम समझते हैं, हम किसी भी तरह से इस निज़ाम को डीरेल नहीं करना चाहते। पिछले दिनों बिलावल साहब ने एक प्रेस टॉक में कुछ बातें कही इसी बारे में, और उस पर बहुत बातें हुई कि जी बिलावल साहब ने ये कहा, उस पर कुछ पानी का इशू भी था, लेकिन मेजर बातें ये थी, तो उसके बड़े ऊपर बातें हुई, मीडिया में बड़ी डिबेट हुई। हालांकि बिलावल साहब ने उसी गुफ्तगू के एंड में ये भी कहा था कि इससे नाराज होने का कतई मतलब नहीं है, इससे कोई अलहदा होने का मतलब नहीं है। हाँ, हमारे साथ जो मायदे हुए, लेकिन सब जमातों ने अपनी अपनी पॉलिटिक्स करनी है। हमने इस मुल्क को मुस्तहकम और ठीक करने के लिए हुकूमत का साथ दिया। हालांकि ये भी एक वक्त था जब हमारा नेगोशिएशन हो रहा था, तो एक डिस्कशन में ये पॉइंट भी आया कि जी 2.5 साल की हुकूमत कर लें। एग्जैक्टली आपने इसको देर एंड देन कहा कि नो, ये गलत बात होगी, क्योंकि पहले ही हालात बड़े पोलराइज्ड है, और अगर हमने ये बात कर दी तो लोगों के अंदर यकीन ठहरेगा ही नहीं। लोग कहेंगे जी कि ये तो
हुकूमत है ही बहुत कमजोर, जो 2.5 साल की है, हम्म, तो पहले दिन से अपनी हुकूमत को कमजोर करके चलना मसाइल का हल नहीं होगा। सही। हमने सिर्फ कौमी जरूरत के लिए ये मामला किया। अभी हम किसी तरह का कोई चैलेंज हुकूमत के लिए खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत से भी अब तवक्को करते हैं कि इसमें मजीद डिले नहीं करें। अच्छा, लेकिन सर अब ये जो 25 नुकाती एजेंडे की आपने बात की है, तो बज़ाहिर इसमें डिले की वजह क्या हो सकती है? हुकूमत को ये टाइम क्यों चाहिए? मतलब आपकी जमात हर मुश्किल टाइम पे उनके साथ खड़ी रही है, अभी भी खड़ी है, और नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन मुज़ाकरात हर गुज़रते कुछ दिनों के बाद होते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिसीजन नहीं आता। आप लोगों की तरफ से फिर एक रिपोर्ट भी रिटन दी गई थी बिलावल साहब को, जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे अभी आखिरी। वजह क्या है? हुकूमत क्यों नहीं इस चीज़ को फुलफिल कर सकती, या बता क्यों नहीं क्लियर सकती कि हम इन चीज़ों के ऊपर फर्दर शायद सब पे अमल ना कर सकें? मैंने तो इतना अर्ज किया ना कि हमें तब यूं महसूस होने लगा है कि हुकूमत जो है, या हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो टाइम बाय कर रहे हैं, सही। जो कि मुनासिब नहीं है। इससे ज्यादा बात कहना शायद फिर तल्खी बढ़ेगी, तो मैं नहीं चाहता कि अभी कोई तल्ख बात हो। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तल्खी में गए बगैर मुल्की हालात के पेश नजर तमाम तर जो हमारे जज्बात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, या हमारे जमात के कारकुनों का हमारे ऊपर प्रेशर है, वो हमारी क़यादत ले रही है, लेकिन हमें कोशिश करनी और तवक्को करते हैं हुकूमत से कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करेगी, और वो तहफ़्फ़ुज़ात या वो चीज़ें जो ऑलरेडी ये हुकूमतें शुरू होने से पहले एक मुआहदे की सूरत में लिखी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइएगा सर कि आप लोगों की जिस तरह जमात है, उसी तरह JUIF भी थी, पिछले दौरे हुकूमत में बड़ा सपोर्ट किया उसने भी हुकूमत और सिस्टम को चलाने में। लेकिन ये जो मदारिस बिल के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, पूरा एक मतलब एफर्ट था बिलावल भुट्टो साहब का इस बिल को मंजूर करवाने में। अब ये जॉइंट सेशन जो बुलाया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि ये बिल पेश होगा, लेकिन शायद ये उस शक्ल में ना हो जिसको मौलाना साहब ने गो हेड दिया था या बिलावल साहब ने दिया था। आपको नहीं लगता कि इससे JUIF मजीद नाला होगी हुकूमत से? सना नाराजगी तो मौलाना की बनती है असूली तौर पर, ये बात प्रिंसिपली दुरुस्त है, क्योंकि उनके साथ जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो उनके साथ ये वादा हुआ था जी। इस तरह का बिल पेश होगा, और फिर ये बिल पेश हुआ, ये दोनों ऐवानों ने पास किया, और हमारी जमातों ने इसको वोट किया। इसकी टीम में एक थी निकाली गई, और उसके बाद ये सदर साहब के पास गया। अब सदर का ऑफिस भी पार्लियामान का हिस्सा है। पार्लियामेंट जो है ना, ये दोनों ऐवान है, सेनेट है, कौमी असम्बली है और प्रेसिडेंट है। तो तीनों जगहों पे किसी जगह पे भी इसकी कोई गलती कोताही के नहीं निकाली गई, निशानदेही हो सकती है। बिल्कुल निशानदेही हो सकती है, बिल्कुल। सो सदर साहब के ऑफिस में कुछ निशानदेही हुई है। मैं समझता हूं कि इस बिल को पास होना चाहिए, और इसकी जो कमियां केसरियां हैं वो बाद में मौलाना के साथ उसके ऊपर बात कर ली जाए। वो चीजें जिससे पाकिस्तान के वकार को या पाकिस्तान के मफाद को आलमी तौर पर नुकसान पहुंचने का खतरा हो, या इंटरनली उसके डैमेजेस हो, तो मौलाना भी कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन उनके साथ जो मुआहदा है वो पूरा होना चाहिए। इसलिए अगर ये मुआहदा पूरा नहीं होता तो लोगों के अंदर सियासी जमातों का पहले ही हाल अच्छा नहीं है, मजीद एतबार जाता रहेगा। और उससे बढ़ के जो अहम बात है वो ये है कि सनद, ये हम सब के लिए, ये मैं सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ, अपने आप के लिए कह रहा हूँ, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इतना बड़ा ऐवान है, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में उसके मुलाजमीन हैं, बिल्कुल। एक एक मेंबर के साथ देखा जाए, और उसके अरबों रुपए कौमी असम्बली, सेनेट, सेक्रेटेरिएट के अखराजात हैं, बिल्कुल। और वहां पे अगर लेजिस्लेशन में हमने वो संजीदगी नहीं दिखाई, वो जो लेजिस्लेशन के अंदर डिबेट होनी चाहिए, अगर वहां वो डिबेट नहीं हुई, कमेटियों में ये बिल प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुआ और इसको पास कर दिया गया है, तो फिर हमें देखने की जरूरत है। पहला स्टेज कि हमने मुआयना करते हुए वो एहतियात नहीं की कि क्या काम मुमकिन है क्या नहीं है, और दूसरा उससे ज्यादा जो बहुत ही अहम है वो ये है कि जब ऐवान में कोई बात आती है तो ऐवान उसको डिटेल डिलिबरेट करे। एग्जैक्टली, दोनों ऐवानों में जाना है। बिल्कुल, अगर वो नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो मीडिया हम पे सवाल उठाता है, ये पाकिस्तान के लोग हम पे सवाल उठाते हैं कि ये अरबों रुपए के अखराजात हैं इन ऐवानों के, और यहाँ पे अगर इस तरह की लेजिस्लेशन होनी है तो ये बहुत खौफनाक बात है।
بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا سر, لیکن چلیں اب یہ تو کوتاہی ہے کہ اس وقت اس چیز کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوا, لیکن اب یہ دوسرا ایک مسئلہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ہے. ویسے کچھ پوائنٹس کے اوپر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک پیج پر ہیں کہ وعدے وفا نہیں ہوئے, لیکن وہ بھی صوبے میں بھی یہ بات کر رہے ہیں, وفاق میں بھی یہ بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ایک تو پہلے یہ کہ ایم کیو ایم کے بارے میں یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ وہ انفرادی طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ حکومت میں رہنا ہے یا نکلنا ہے, مطلب وہ کر سکیں گے یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ کچھ ایشوز ان کے بھی ہیں جو صوبے کی حد تک بھی ہیں, تو کیا اس کے اوپر بھی کچھ بات چیت ان سے ہوگی کم از کم صوبے کی سطح پر؟ دیکھیے ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے وہاں کی حکومت کا, اور ہم کوئی حکومت میں مرکزی حکومت کے مین پلیئر نہیں ہیں, لہٰذا ایم کیو ایم کے ساتھ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ہم پوری کریں گے, پہلے بھی کی ہے, آئندہ بھی کریں گے, لیکن ہم کسی چیز کے بظاہر پابند نہیں ہیں. اور ایم کیو ایم کو جو گورنمنٹ کا حصہ ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا, وہاں سے ان کو گلا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو ان کے گلے دور کرنے چاہیے, اور اگر پرابلمز ہیں تو وہ شیئر کرنے چاہیے. سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنرز کا, آپ اپنے شیئررز کا, آپ اپنے ساتھیوں کا اعتماد بحال رکھیں, ان کے ساتھ مشاورت کرتے رہیں. اگر مسلم لیگ یہ رویہ اختیار نہیں کرے گی اور مشاورتی عمل ٹائملی نہیں کرے گی تو اس سے نقصان ہوگا. بالکل. اچھا لاسٹلی مجھے بتائیے گا سر, یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا کوئی مسئلہ ابھی تک سمجھ نہیں آتا. کبھی سول نافرمانی کی تحریک کی بات کرتے ہیں, آج وہ بھی منسوخ کر دی, انہوں نے کہا جی خان صاحب سے ملے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ تو مذاکرات چاہ رہے ہیں اور اب وہ اسی پوائنٹ پر آ گئے کہ ہم حکومت سے بھی کرنے کو تیار ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ تو چلیں پیچھے رہ گئی, تو اب حکومت بھی کوئی اتنا خاص انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی ہے اب حکومت کے بات چیت ان سے کرے, لیکن کیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو واپس مذاکرات کی طرف اور پارلیمنٹ کی طرف لانا بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے, چلیں دیر آئے درست آئے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ مسلسل یہ عمل کہ ہم مذاکرات کریں گے, ایک طرف سے بات آئی, دوسری طرف سے کہا گیا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے, پھر کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے اختیار دے دیا, پھر پتہ چلا کہ ان کو بھی نہیں دیا, پھر پتہ چلا کہ جی محمود خان اسکزئی صاحب کو چیف نیگوشیٹر بنا دیا گیا ہے, پھر ان کو بھی نہیں پوچھا گیا, پھر اپنے یہ جو سارا کچھ ہوتا رہا. اس کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں جب مذاکرات ہوئے تھے اپوزیشن اور حکومت کے, جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے تھے تو اس کے اوپر بھی بڑی بات ہوئی, لیکن اس کے اوپر بھی وہ اینڈ موقع پہ جب سارا کچھ طے ہو گیا تو خان صاحب نے وڈرا کر لیا. بالکل ایسے ہی ہوا تھا. یہ جو عدم اعتماد ہے یا ایک اختیار کا ایشو ہے, جی جی, تو اب اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہو گیا مزید, اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو خان صاحب کا مسئلہ تھا, اب تو یہ جو 26 والا ایشو ہوا ہے نومبر کا, اس میں تو خان صاحب نے بھی کہا کہ سنگ جانی میں جلسہ کر لو اور حکومت سے مذاکرات کرو, لیکن اس کو بشرا بی بی نے اوور رول کر دیا. اور یہ جو لیٹسٹ آیا ہے کہ جی مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں اور کمیٹی بنا دی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات انکنڈیشنل ہونے چاہیے, اور بڑا اچھا جذبے کا اظہار ہوا, بڑا خوشی ہوئی سب لوگوں کو, آپ کو بھی مجھے بھی. لیکن جب بیرسٹر علی ظفر صاحب مل کے نکلتے ہیں خان صاحب کو تو وہ کچھ اور بات سنا دیتے ہیں. تو یہ جو ایک گم کی کیفیت ہے کہ وہ صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, کچھ کرتے بھی ہیں اور کچھ کرتے بھی نہیں. وہ کہنا کچھ کہتے کہتے رہ بھی, کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے, اس طرح والی کیفیت کے بنائے بیٹھے ہیں. سر آپ کے اندر کا شاعر آج فل فارم میں ہے, لیکن مجھے اگر چلتے چلتے مجھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک بات صرف کہ مذاکرات بہت ضروری ہیں, لیکن یہ مذاکرات دنیا ٹی وی کے مذاکرات والا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. یہ سنجیدہ کام ہے, اور ان کو چاہیے گورنمنٹ کو, اس وقت کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات مذاکرات مذاکرات, اور وہ کہہ رہے تھے نہیں, اور وہ معاملہ ابھی بھی ہے. اور پھر یہ تھا کہ شرائط کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. میں تو پچھلے 2 سال سے اس بات کا قاضی ہوں اور شور کر رہا ہوں کہ بھائی مذاکرات کرو, جو آپ شرائط رکھتے ہو وہ شرائط مت رکھو, بلکہ آپ اپنے مطالبات رکھو. مطالبات آپ کے بھی ہوں گے, حکومت کے بھی ہوں گے. سر یہ تو ویسے گوہر صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہے ویسے, جی جی ہاں, گوہر صاحب نے پہلی دفعہ ہوا کہ گوہر صاحب نے یہ بات کہی. گوہر صاحب سینئر ایلیمنٹ ہیں, قانون دان ہیں, لیکن کیا کریں کہ گوہر صاحب نے ایک دن اسمبلی میں کہا, اور دوسرے دن دوسرے جو ہمارے بیرسٹر ہیں وہ خان صاحب کو مل کے آئے, تو اس سے متصادم بات آ گئی کہ نہیں میری جماعت کیا کر رہی ہے, یہ سمجھوتے کر رہی ہے, یہ ڈائلاگ کر رہی ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, پہلے میری شرائط مانے.
تو پھر وہی بات. تو یہ جو .1 والا یا .0 اسکوائر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں بار بار, یہ بڑی افسوسناک ہے, اور اس سے نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا بھی, پاکستانی پالیٹکس کا بھی, ملک کا بھی. اچھا سر, اس پہ لاسٹلی ویسے وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن لاسٹلی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. سر آپ خود بھی ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں پولیٹکس میں. یہ جو 3-4 مطالبات پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر نظر ثانی کی جائے, سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, خان صاحب کی رہائی کی بھی دبے لفظوں میں بات کر رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ اتنی معمولی شرائط ہیں یا مطالبات ہیں جس کے وہ حکومت ایڈریس کر سکے گی؟ اس میں سے کچھ کا تو اختیار ان کی خود اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہے حکومت کے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ میں اس لیے کہوں شرائط نہ رکھے, آپ شرائط کوئی نہیں مانے گا. آپ مطالبے تو آسمان تک مانگ سکتے ہیں نا جی. آپ دیکھیں گے جب بیٹھتے ہیں اکراس دا ٹیبلز تو اپنے ایک دوسرے کو کنونس کرنا, کچھ مطالبے حکومت کرے گی, حکومت کے مطالبات پہ دوسری طرف سے سوال آئے گا اور وہ کہیں گے جی یہ آپ کا مطالبہ درست نہیں ہے, یہ اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہمارے فائدے میں ہے, یہ نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں اس پہ حکومت اپنا نقطہ نظر دے گی. تو جب سینئر ایلیمنٹ بیٹھ کے فلیکسیبل مائنڈ کے ساتھ, یہ نہ ہو کہ میں پہلے طے کر کے بیٹھوں کہ میں نے ماننی ہی نہیں ہے, اس طرح کی صورتحال جو بندیال صاحب نے کہا تھا اس طرح کا فیصلہ لے کے نہ بیٹھیں, بلکہ فلیکسیبل مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں کہ جو چیز پاسبل ہوگی حالات کے متقاضی اس کو ہم قبول کریں گے, اور اس کو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی ویٹو کرے گا, بلکہ وہ پھر پروو ہو جائے گی. تو اس جذبے کے تحت اگر ہو تو یہ معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا. گفتگو جمہوریت کا حسن اور طاقت, اس کے ذریعے کیا حل نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کہیں گی وہ شعر والا, ورنہ تو جمہوریت کے لیے تو شعر یہی آتا ہے نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا, جمہوریت میں کیا نہیں ہو سکتا. بہت خوب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سر اس میں پیپلز پارٹی سب سے بہترین چوائس ہوگی اگر کہیں نیگوسیشن کی یا بات چیت کی بات کی جاتی ہے, ڈائیلاگ کی, تو آئی تھنک اس میں آپ کی جماعت کا رول بھی اہم ہو سکتا ہے. آپ کی جماعت والنٹریلی چاہے گی سر کہ ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ مجھے چلتے چلتے اگر یہ بتا دیں. دیکھیے نا, میری قیادت نے تو زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اپنی پہلی سپیچز میں کیا کہا. بلاول صاحب نے 2018 میں جب وہ پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے تھے, پہلی سپیچ میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے خان صاحب کو دعوت دی تھی کہ خان صاحب اس ملک کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں, پارلیمنٹ کے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, ہم مقدمے بھگتیں گے. یہ فرسٹ سپیچ تھی. جی بالکل. اور اس میں انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, ہم مقدمے بھگتتے رہیں گے. ڈائیلاگ کے لیے زرداری صاحب نے باقاعدہ پہلے دن کہا کہ کسی کے پاس ملک کے مسائل کا حل اکیلے کے پاس نہیں ہے, ہم سب کو اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, تبھی مسائل کا حل ہوگا. اور ڈیموکریسی جو ہے یہ ہے ہی اس بات کا نام کہ آپ اپنی اکلوتی رائے لے کے نہیں چلتے, کوئی فرد واحد عقل کل نہیں ہوتا, بلکہ آپ اجتماعی شعور اور اجتماعی وزڈم کے تحت کام کرتے ہیں. جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ اپنے آئیڈیلز کو کچھ نیچے لاتے ہیں, دیگر کی آراء کو سموتے ہیں, اور اپنے عقل کل کے طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی فہم اور شعور کو اس کے تحت فیصلے کریں. درست, بہت بہت شکریہ سر, بہت ہی زبردست انداز. قمر زمان کارا صاحب یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل ہیں, اور جس طریقے سے سین ایڈوائزز وہ دے رہے تھے, اپوزیشن اگر کچھ ان کے اوپر کان دھر لے تو بہت سے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت ان دنوں میں ان حالات میں درپیش ہیں. ان کو بحیثیت جماعت ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اسی سیاسی ماحول کے اوپر کچھ سیاسی تجزیے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں حکومت کی طرف سے ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی کہ مذاکرات کے لیے بظاہر نیم دلی کے ساتھ حامی بھر لی گئی ہے, تتارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ہی بہترین راستہ ہے, لیکن اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا حکومت اس راستے پر چلنے کے لیے اس طرح سے تیار ہے جس طرح حکومت کو ہونا چاہیے, یا پھر یقیناً کچھ شکایات کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ چکی ہے کہ ان کے پاس شرائط نہیں ہیں, لیکن وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ٹیبل پر لے کے مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, جس کا حکومت کو بخوبی اندازہ بھی ہے. لیکن اب ایک ایسے وقت میں یہ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے جب خود پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے. دوسری طرف جے یو آئی فے کے حوالے سے بھی اب جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے اس میں بل کی صورت میں کچھ ان کی تشفی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات اپوزیشن کو اپوزیشن بینچز پر لانے کے لیے ہوتے ہیں یا پھر سڑکوں پر دھکیلنے کے لیے ہوتے ہیں. اسی پوری صورتحال کا سیاسی تجزیہ جانیں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی منیب فاروق صاحب موجود ہیں. منیب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک ہی ساتھ مختلف محاذوں کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے. ایک طرف بل کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ کل پیش ہونے جا رہا
ہے اور اس سے شاید JOIFA کی ریزرویشنز کچھ کم ہو سکیں. دوسری طرف PTI سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, پھر تیسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کافی ناراض نظر آتی ہے, MQM بھی نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی وقتی مسائل ہیں یا پھر واقعی حکومت سے اتحادی اور اپوزیشن دونوں ہی نالاں ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں, ظاہری بات ہے حکومت کے ساتھ کچھ آپریشنل معاملات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اختلافات ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ پنجاب کے اندر جو چھوٹی موٹی پاور شیئرنگ ہے اس کے اوپر بھی مسائل ہیں, کچھ اپوائنٹمنٹس کے بھی مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ سیاسی سپیس دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں جو ایک معاہدے کے تحت تھی, اور کیونکہ وہ پنجاب میں ایک کمفرٹیبل میجورٹی انجوائے کر رہی ہیں, لہٰذا وہ اتنا obliged بھی نہیں ہے کسی کی بات سننے کے لیے, نہ ہی وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کسی کی مرضی سے کر رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مسائل ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے مسائل اور مولانا صاحب کے مسائل میں فرق ہے. دیکھیے مولانا صاحب اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے جو حکومتی اتحاد ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی اسی اتحاد کا حصہ ہے, یعنی وہ بھی اسی مینوفیکچرڈ اتحاد کا حصہ ہے جو کہ پاکستان کی مقتدرہ کی جانب سے ایک سپورٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تک اٹ ول ناٹ اسٹیپ آؤٹ آف دا سن شائن انلیس کہ ان کو ایسا کہا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مولانا صاحب کی ہے, مولانا صاحب کے جو گلے یا ان کی جو احتجاج ہے وہ اپنی جگہ ضرور ہے, لیکن مولانا صاحب کوئی ہاسٹائل قوت نہیں ہے اس حکومت کے لیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کے اختلافات جتنے مرضی ہوں, لیکن مولانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس میں حکومت کا کتنا رول ہے, صدر مملکت جنرل صاحب کا کتنا رول ہے, اور دیگر جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کیا ریزرویشنز ہیں. لہٰذا مولانا صاحب کے ساتھ معاملات فی الحال تو اس نہج پر نہیں ہیں جہاں کوئی بہت بڑا کوئی الارم بج جائے یا بہت بڑا ایشو ہو جائے. جو صورتحال ہے وہ شاید کچھ عرصے میں ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں شاید تھوڑی بہتری آ جائے, لیکن اس وقت تک کوئی اتنی کھینچا تانی نہیں ہے کہ مولانا صاحب اس بات کے اوپر درپے ہو جائیں کہ میں تو اس حکومت کو ہی ختم کرنا ہم چاہتے ہیں. جو کہ مولانا صاحب آ بھی سکتے ہیں, بیٹھ بھی سکتے ہیں, لیکن گرا نہیں سکتے فار دیٹ میٹر حکومت کو. حکومتیں گرتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مل جاتی ہے, اور 2014 تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھی حکومت نہیں گرتی کیونکہ مکمل طور پر کلی طور پر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں تھی, اور جب کلی طور پر ساتھ ہوتی ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اداروں سے, سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں. بالکل ٹھیک سر, آپ نے بحث ہی ختم کر دی یہ کہہ کے. لیکن اچھا لیکن مولانا صاحب جو ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مدارس کا بل ہے, میں یہ لاسٹ پوائنٹ پھر اس کے بعد میں پیپلز پارٹی پہ جاؤں گی, وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پہلے ڈسکشن ہونی چاہیے تھی ان چیزوں کی, اب لگ رہا ہے کہ وہ جو بل مولانا صاحب کے انڈر سپرویژن اپروو ہوا تھا یا طے کیا گیا تھا, وہ اس میں سے کچھ مندرجات تبدیل ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو مولانا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس بات کے اوپر بھی نالا ہوں گے کہ جو ہم سے کمٹمنٹ ہوا اس کے بجائے کوئی اور بل پیش کر دیا گیا؟ دیکھیے کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے جانے کی کوشش تو کرے گی حکومت, اور لیکن حکومت کو بھی اپنے کچھ اعتراضات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم پر جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا, مولانا صاحب نے بھی اس کو وفا نہیں کیا اس وعدے کو مکمل طور پر, اور انہوں نے اس مسودے کو کالا ناگ کہا کہ اس کے سر کاٹ دیا گیا, کیونکہ اس میں کچھ تشنگی تو رہ گئی. کچھ باتیں جو کہ اس کے اندر کی جانی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر, کچھ ایسی چیزیں وہ شاید مکمل طور پر نہ ہوئی. لیکن حکومت کے اعلیٰ ترین ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پہلے ان پر اعتراض نہیں کیا تھا اور بعد میں مولانا صاحب نے اس پر اعتراض کیا. ساتھ ہی یہ بھی حکومت کہتی ہے کہ جی مولانا صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے یہ مدرسوں کے بل کے حوالے سے وہ اس میں تھوڑا سا ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, مڈل گراؤنڈ تلاش کرنا ہے, کیونکہ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وعدہ خلاف میرے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ اس پہ تو حکومت نے یہ اس پہ اگریمنٹ ہوا تھا اور یہ ایک کنڈیشن تھی. لہٰذا فی الحال پرابلم تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر یہ ترمیم لاتے ہیں مجھے کم امید ہے کہ مولانا صاحب کو وہ ہضم ہوگی. شاید وہ اسے بالکل مسترد کر دیں اور شاید وہ یہ کہیں کہ یہ بالکل درست کام نہیں ہے. ٹھیک,
یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شروع میں آپ نے گفتگو کی، یقیناً کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر وہ ایگری تو ہوں گے، کیونکہ اتحاد چھوڑنے کی تو پوزیشن میں وہ بھی نہیں ہے جب ایک صوبے میں گورنرشپ، ایک میں سی ایم شپ ان کے پاس ہے، 2 میں سی ایم شپ ان کے پاس ہے. لیکن یہ بتائے گا کہ وہ جو 25 نکاتی ایجنڈا لے کے پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے تو جنوبی پنجاب کی بھی بات کی جا رہی ہے، اس میں پاورز کی بھی بات کی جا رہی ہے، پھر کچھ چیزیں اس میں ایسی بھی تھیں جس پہ شاید ایم کیو ایم کا بھی کوئی کنسنسس تھا، اور ایم کیو ایم بھی ناراض نظر آتی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے. تو اس کے جواب میں حکومت ان کو کیسے کمپنسیٹ کرے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سب اپنی اپنی جو ڈومین ہے اس میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے لیے چاہ رہے ہیں، بظاہر اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو پا رہا. دیکھیے یہ تو کہنا آسان ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے، لیکن جس نظام، اب میں نام نارملی یہ نہیں کرتا، یہ نظام دیکھیے ایک دھاگے میں پرویا ہوا ہے، یا اس نظام کے گرد ایک ٹیپ لگی ہوئی ہے. آپ اسے جوہری یا عسکری ٹیپ بھی کہہ سکتی ہیں. اب ظاہری بات ہے جب تک وہ ٹیپ موجود ہے اور اس نے سب کو جوڑے ہوا ہے رکھا ہے، تو پھر تو کوئی باہر نہیں نکل سکتا سوائے اس کے کہ وہ اس ٹیپ لگانے والے کو یا ٹیپ لگانے والی طاقت کو کہے کہ اگر آپ کہیں تو میں باہر نکل جاؤں. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جو چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں چودھری مونس الہی صاحب، وہ بتاتے تھے کہ جب جنرل فیض اقتدار میں تھے تو وہ باقاعدہ طور پر گردن سے پکڑ کے ساروں کو آگے لگاتے تھے کہ آپ نے اس اتحاد سے نہیں نکلنا اور اس میں رہنا ہے اور حکومت ایسے ہی چلنی ہے. تو آج بھی کچھ حالات اس طرح سے مختلف تو نہیں ہے. آج بھی جو اتحاد ہے اس میں کوئی کیا ایم کیو ایم بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے کہیں جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا آصف زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں ہیں، بے شک جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن زرداری صاحب کا ایک اپنا مقام ہے. تو کیا زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کریں، جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلقات اچھے رہے تو ان کے صاحبزادے اگلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر یا فروہی معاملات کے اوپر کوئی اتنی بڑی لڑائی بن جائے کہ کوئی اتحادی کہیں ہم ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایسا ہوتے ہوئے نظر آئے تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت کے ہاتھ سے اسٹیبلشمنٹ کی رسی چھوٹ گئی. ایگزیکٹلی، اس کا مطلب یہ کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے جس کو حکومت اور اپوزیشن دونوں انجوائے کرے گی. لیکن اچھا، اب جو پرائمریلی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی، وہ ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکی ہے، کل بھی اسد کیسر صاحب نے فرمایا کہ جی مذاکرات اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سے حکومت تک کا سفر بحالت مجبوری طے کیا ہے پی ٹی آئی نے. اور دوسرا، آپ کے خیال میں صرف جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدی ہی اصل مسئلہ ہے، یا کسی اور چیز کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی بات چیت کر سکے گی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے جو مینلی اگر گفتگو ہے نا پی ٹی آئی کی، تو وہ تو ایسے ہی ہے، وہ ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی. باقی تو معاملات جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ کو پتہ ہے کمیشنز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. مین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں. وہ معاملہ مجھے آج ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا، آج حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آج اس میں رستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگر رستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پھر تو مسائل ہیں، اور عمران خان صاحب کو جیل سے نکلنا ایک محال ہوا ہے. اور آج اگر ان کے وکیل باہر نکل کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے وقت کے یزید کے خلاف، تو وہ وقت کا یزید کیسے کہہ رہے ہیں؟ یقینی طور پر وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تو کہہ نہیں رہے، وہ تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں. اور اگر کسی اور کو کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بدلے کو پھولوں کا ہار تو پہنائے گا نہیں، اس کے بدلے تو مسائل اور جنم لیں گے. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ اس لیے یا ان کے لوگ کہنے پر مجبور ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کو وہ ریلیف نہیں مل رہا، وہ سپیس نہیں بن رہی جو وہ چاہ رہے ہیں. تو جب نہیں مل رہا، نہیں بن رہی وہ سپیس، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نظام تو ویسا ہے جیسا ہے ویسے ہی چل رہا ہے. اچھا، لاسٹلی بس منی مجھے یہ بتائے گا کہ پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات ہوں گے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا ان مذاکرات کا؟ دیکھیے مذاکرات کا نتیجہ اس وقت نکلے گا جب تک کوئی ایسی پوزیشن نہ ہو جس میں تحریک انصاف یا تو کنسیڈ کرے کہ ہاں جی ہم سے غلطیاں ہوئیں، عمران خان صاحب کنسیڈ کریں اور اچھا جی اب معاملات کو آگے کیسے بڑھانا. اگر آپ دونوں جگہ پر ایکسٹریم پوزیشنز ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت پر کوئی دباؤ نہ ہو کہ آپ مذاکرات کریں یا کوئی معاملات حل کریں،
تو پھر ٹھیک ہے، جتنے مرضے برسے بیٹھیے، چائے بسکٹ کھائیے اور بس ختم ہو جائیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، سینئر صحافی، بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں لیکن جو صحیح تصویر ہے اس کی انہوں نے بڑی حد تک تصویر کشی کی ہے اس وقت کی سیاست کی، اور غلطیاں تو یقیناً حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے ہو رہی ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مذاکرات کا ماحول بننے سے پہلے شاید خراب بھی ہو سکتا ہے، اگر تو اپنی اپنی شرائط کے اوپر حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی مستحکم پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔